نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ 1957 میں ملک پاکستان کی سرزمین پر جن اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد و نظریات سے اختلاف کیا گیا اور ان کو اپنا موضوع سخن بنایا گیا اور اسٹیجوں کی زینت بنا کر امت میں ایک نئے تفرقے کی کوشش شروع کی گئی، ان مسائل و عقائد میں ایک نظریہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی حیات فی القبر کا ہے، ایک ثواب و عذاب قبر کا ہے، ایک مسئلہ توسل اور استشفاء کا ہے، ایک عرض اعمال اور سماع موتیٰ کا ہے۔ یعنی 6 نظریات ایسے ہیں کہ جن سے اختلافات کر کے امت کے سامنے نئی راہیں ہموار کی گئیں۔ ان میں سے جس مسئلہ کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے وہ ثواب عذاب قبر اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گو کہ دیگر مسائل اور بھی ہیں، جیسا کہ سماع موتیٰ ہے، توسل ہے، استشفاء عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عرض اعمال ہے، لیکن چونکہ جن کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ 2 عقائد و نظریات ہیں۔ سب سے پہلے مختصر سا پس منظر سمجھیے کہ یہ انکار کیوں کیا گیا، کب کیا گیا، کن بنیادوں پر کیا گیا، اور ہمارے اکابرین نے اس فرقے کو ختم کرنے کے لیے کتنی کوششیں کیں، کتنی صلح کی، اور اس کے بعد جو ہے آج تک یہ مسائل چلے آ رہے ہیں۔ خیر المدارس ملتان کا سالانہ اجتماع تھا، 1957 کی بات ہے۔ اس اجتماع میں حضرت مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب گجراتی نے بیان کرتے ہوئے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اصل میں یہ لوگ رد بدعات پہ کام کر رہے تھے، رد بریلویت پہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں، نہ آپ یہاں سنتے ہیں نہ وہاں قبر کے پاس سنتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے فرقہ باطلہ کی تردید کرتے ہوئے سختی اتنی کی، حد سے تجاوز اتنا کیا کہ جو ایک متفقہ عقیدہ و نظریہ تھا اس سے بھی الگ ہو گئے۔ تو وہیں اسٹیج پر کھڑے ہو کر حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس نظریے اور عقیدے کی تردید کر دی۔ اب اس کے بعد یہ آپس میں اختلاف شروع ہوا کہ 2 جماعتیں بن گئیں، ایک حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے اور ایک حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر کا اقرار کرنے والے، ماننے والے۔ تو چونکہ یہ لوگ سارے دیوبند سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے اور اس وقت یہ لوگ رد بدعات پہ کام کر رہے تھے، اب موجودہ علماء نے کوششیں کی کہ کس طریقے سے یہ جو ایک نئی ایک دراڑ پیدا ہوئی ہے ایک جماعت میں، اس کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے لیے مختلف کوششیں ہوئیں، بڑی لمبی تفصیل ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ چند کوششیں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی کوشش 1961 میں مولانا علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ ان 2 حضرات کو ثالث متعین کیا گیا کہ آپ 2 حضرات فریقین کا نظریہ سنیں، فریقین کا موقف سنیں، اور جو قول فیصل ہے وہ امت کے سامنے پیش کر دیں۔ چنانچہ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ السنن والے اور حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو ثالث اور فیصل مان لیا گیا۔ کچھ حالات ایسے بنے کہ انہی دنوں میں سکھر میں معاہدہ طے ہوا کہ سکھر میں فریقین کی میٹنگ ہوگی، اجتماع ہوگا، ہم فریقین کے دلائل سنیں گے پھر فیصلہ کریں گے۔ لیکن سوء اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں میں مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ختم نبوت کے عنوان پر تقریر کرنے کی وجہ سے وارنٹ گرفتاری ہوئے اور وہ گرفتار ہو گئے۔ تو پھر مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا کریں، فریقین
اپنا اپنا مدعا اور اپنا موقف لکھ کر مجھے بھیج دیں۔ چنانچہ مولانا خیر محمد جلندری صاحب نے اور مولانا لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دو حضرات نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اپنا نقطہ نظر تھا وہ لکھ کر بھجوا دیا۔ لیکن جانب مخالف سے مولانا غلام اللہ خان صاحب، مولانا عنایت اللہ گجراتی صاحب، مولانا قاضی شمس الدین صاحب، ان حضرات نے اس سے پہلو تہی کی، اپنا نقطہ نظر لکھ کر نہ دیا، تو یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد 1962 میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے پوتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم تھے، ان کو خط لکھا گیا تو یہ انڈیا سے، ہندوستان سے پاکستان تشریف لائے۔ یہ بات ہے جون 1962 کی۔ یہ آئے اور انہوں نے آ کر یہاں تعلیم القرآن راول پنڈی راجہ بازار، جو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کا ادارہ ہے، اس میں وقت طے ہوا کہ اس وقت میں آئیں گے اور آ کر اس مسئلے پر گفتگو کریں گے، فریقین کو بلائیں گے اور کوئی ایک جو متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے یہ امت کے سامنے پیش کریں گے۔ وقت طے ہوا، 22 جون 1962 جمعہ کا دن طے پایا۔ اب اس دن میں مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی پہنچ گئے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب وہ بھی پہنچ گئے، مولانا نور محمد صاحب قلعہ دیدار سنگھ والے جو اشاعت و توحید کے عالم سمجھے جاتے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی وہاں موجود تھے۔ لیکن اس نشست میں یہ دو حضرات نہ آئے، نمبر 1 قاضی شمس الدین صاحب اور نمبر 2 سید عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب۔ قاضی شمس الدین صاحب نے عذر یہ بیان کیا کہ پنڈی گھیب میں میرا بیان ہے تو میں بیان چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ حالانکہ یہ موقع ایسا تھا کہ بیان چھوڑ دینا یہ ضروری تھا اور یہ مجلس میں یہ شرکت کرنا یہ بہت اہم تھا، لیکن انہوں نے کہا میں بیان نہیں چھوڑ سکتا۔ عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب کے بارے میں سیر نگار سوانح نگار کہتے ہیں کہ مولانا بیمار ہو گئے، بیماری کی وجہ سے وہاں نہ پہنچ سکے، واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے، بیمار تھے یا نہیں تھے یا کیوں نہیں پہنچے۔ تو خیر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فریقین کی گفتگو سننے کے بعد جو ایک متفقہ تحریر لکھوائی، وہ تحریر یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد قبر میں، آگے قبر کے بعد بریکٹ میں لکھا برزخ شریف میں، قبر یعنی برزخ شریف میں بتعلق روح زندہ ہیں، اسی حیات کی وجہ سے روضہ اقدس پہ پڑھے جانے والا صلاۃ و سلام خود سماعت فرماتے ہیں اور دور والا صلاۃ و سلام بذریعہ ملائکہ آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ تحریر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں لکھوائی اور اس تحریر پہ 4 بندوں کے دستخط ہوئے۔ نمبر 1 قاری محمد طیب قاسمی، نمبر 2 محمد علی جلندری، نمبر 3 لاشہ غلام اللہ اور نمبر 4 نور محمد۔ ان 4 حضرات نے اس تحریر پر دستخط کر کے یہ سائن کر دیے کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے، موت کے بعد قبر میں بتعلق روح حیات ملی ہے، اسی حیات کی وجہ سے اگر کوئی روضے پر درود و سلام پڑھے گا آپ خود سن لیں گے، اور اگر دور سے پڑھا جائے گا تو ملائکہ کے ذریعے آپ کی خدمت اقدس میں پہنچایا جائے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے 22 جون 1962 کی۔ اس کے بعد تعلیم القرآن سے ایک شمارہ رسالہ نکلتا ہے ماہنامہ تعلیم القرآن کے نام سے، جولائی اگست کا جو شمارہ جب وہاں سے شائع ہوا، اس شمارے کے اندر یہ پوری تحریر لکھی گئی اور اس شمارے کے اندر یہ خوشی کی خبر چھاپ دی گئی کہ الحمدللہ جو 5 سال پہلے 1957 میں اختلاف ہوا تھا اب وہ اختلاف ختم ہو چکا ہے، اب فریقین اس عقیدے اور نظریے پر کیا ہو چکے ہیں، متحد اور متفق ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ جب قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر لکھوائی، اس تحریر کے لکھوانے کے بعد قاری صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی کہ مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب جب آ جائیں تو ان سے اس تحریر پر سائن کرا لینا، کیونکہ بانی ببانی وہی ہیں، اس فتنے کو شروع کرنے والے وہی ہیں، اس عقیدے کی یعنی غلط نظریے کی بنیاد ڈالنے والے وہ ہیں اور امت میں تفرقے کی کوشش کرنے والے وہ ہیں، لہذا آج تو وہ آئے نہیں ہیں، جب وہ آ جائیں گے ان سے اس تحریر پر آپ سائن لے لیں گے۔
یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا غلام اللہ خان صاحب کو فرمایا، اور ساتھ ایک اور بات بھی تحریر لکھوائی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ ان کی فراست کو داد دیں، ساتھ ایک اور تحریر بھی لکھوائی۔ اس تحریر کا متن یہ تھا کہ اگر میرے جانے کے بعد مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی اس تحریر پر دستخط کر لیتے ہیں تو بہت اچھا، اور اگر نہیں کرتے تو مولانا غلام اللہ خان آپ نے اور دیگر جو آپ کی جماعت کے حضرات ہیں عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب کے ساتھ اس حد تک اعلان برات اختیار کریں گے، ان کو اپنے اسٹیجوں پہ نہیں بلائیں گے، ان کے ساتھ اس عنوان پر مناظرے نہیں کریں گے، اور ان کو اس عقیدہ میں ان کو پروموٹ نہیں کریں گے، ان کی حمایت اور تائید نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی دوسری تحریر بھی لکھا دی۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جب یہ پہلی تحریر لکھی گئی نا تو اسی تحریر میں اسی دن وہیں مولانا نور محمد صاحب کا انتقال بھی ہو گیا، اسی مجلس کے اندر۔ بعض کتابوں میں ہمارے اکابر نے تو لکھا ہے کہ 3 دن بعد انتقال ہوا، لیکن جو اشاعت کی اپنی کتاب ہے چمنستان اشاعت التوحید و سنت کے نام سے لکھنے والا مولوی الیاس ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ اسی دن اسی مجلس میں ان کا انتقال ہو گیا تھا مولانا نور محمد صاحب کا۔ تو خیر مولانا نور محمد صاحب تو فوت ہو گئے، تو کیونکہ بعد میں جب یہ تحریر چھپی تو جہاں خوشی کی خبر تھی وہاں مولانا نور محمد صاحب کے سانِ وفات اور سانِ انتقال کی بھی خبر تھی۔ اس کے بعد قاری صاحب نے یہ دوسری تحریر لکھوا دی۔ دوسری تحریر لکھا کر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واپسی کا سفر شروع کیا۔ یہاں سے چلے راولپنڈی سے لاہور پہنچے جامعہ اشرفیہ میں، لاہور سے حضرت نے انڈیا جانا تھا۔ جب یہ لاہور پہنچے تو پیچھے مولانا غلام اللہ خان صاحب، قاضی شمس الدین صاحب، یہ حضرات بھی پہنچ گئے، اور یہ پہنچ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ نے یہ جو دوسری تحریر لکھوائی ہے نا اس کو آپ منسوخ کر دیں۔ دوسری تحریر کیا کر دیں؟ منسوخ کر دیں، اس لیے کہ مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب پتہ نہیں سائن کریں یا نہ کریں، اور ہمارا ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا، تعلقات کو چھوڑنا اور اسٹیجوں پہ بلانا نہ بلانا، یہ چیز بڑی مشکل ہے، اس پر عمل مشکل ہو جائے گا، اس لیے آپ مہربانی فرما کر دوسری تحریر کو منسوخ کر دیں۔ اب یہاں بات سمجھنا، یہ جو لوگ گئے تھے کون سی تحریر منسوخ کرانے گئے تھے؟ پہلی یا دوسری؟ یہاں ہمارے سرگودا کے عالم ہیں، اب وہ بار بار کیا کہتے ہیں، بڑے چیخیں مار کر زور شور لگا کر کہ تم بڑے آئے تحریر پیش کرنے والے، بڑے تحریر پیش کرنے والے آئے، وہ تحریر تو قاری صاحب نے منسوخ کر دی تھی۔ یہ جو تحریر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اپنی قبر میں بتعلق روح زندہ ہیں، مولانا صاحب کیا کہتے ہیں کہ وہ تحریر تو قاری صاحب نے کیا کر دی تھی؟ منسوخ کر دی تھی۔ بھئی قاری طیب صاحب جو منسوخ کر رہے ہیں پہلی تحریر یا دوسری تحریر؟ اور دوسری کیا تھی؟ عنایت اللہ شاہ صاحب کے ساتھ تعلقات والی تھی نا، کہ نفس عقیدہ والی تھی۔ اور جب پھر اگلی بات بھی پوری نہیں کرتے، آدھی ادھوری بات پیش کرتے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ نے یہ جو دوسری تحریر کے بارے میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں، میرے ذہن میں جو تھا میں نے لکھ دیا اور میں آ گیا، میں آگے سفر کر رہا ہوں۔ اب مزید اگر آپ اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ ملتان چلے جائیں، خیر المدارس میں مولانا خیر محمد جلندری صاحب کے پاس۔ مولانا خیر محمد جلندری کا فیصلہ میرا فیصلہ سمجھا جائے گا۔ قاری طیب صاحب نے دوسری تحریر بھی منسوخ نہیں کی، اگر منسوخ ہوئی بھی ہے 1 منٹ کے لیے، پہلی بات منسوخ ہوئی نہیں ہے، اگر ہوئی بھی سے تو کون سی تحریر؟ دوسری تحریر، پہلی تحریر کے بارے میں منسوخ ہوئی نہیں ہے۔ یہاں ایک مرتبہ بنجالی صاحب کے کچھ شاگرد ہے، عالم تھے، مولوی تھے 4، ان کو ہمارا ایک ساتھی لے کر آیا، تو یہاں ہمارا جو مہمان خانہ اس میں ہم بیٹھے گفتگو کے لیے، تو میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی۔ میں نے کہا یہ جو ہمارا عقیدہ نظریہ ہے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو قبور میں وفات کے بعد حیات ملتی ہے بتعلق روح، یہ عقیدہ شرکیہ ہے یا اہل اسلام کا عقیدہ ہے؟ اگر تو یہ عقیدہ مسلمانوں والا ہے، اہل سنت والجماعت والا ہے، پھر گفتگو کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب تم بھی مانتے ہو عقیدہ ٹھیک ہے تو بات ہی ختم۔ اگر یہ عقیدہ اہل اسلام کا نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، بقول تمہارے یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے، تو مجھے بتائیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب پہ اور مولانا نور محمد صاحب پہ تمہارا فتویٰ کیا لگے گا؟ تو کہنے لگے نہیں مولانا آپ کو تو پتہ نہیں، وہ تحریر ہی منسوخ ہو گئی تھی۔ وہ تحریر کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ، عقائد میں نسخ چلا کرتا ہے؟ نہیں سمجھے بھئی، عقائد منسوخ ہوا کرتے ہیں، یہ عقیدہ ہے، نسخ کا تعلق احکامات سے ہے، عقائد کے ساتھ نہیں ہوتا۔
احکام حکم دیا، پہلے حکم دیا کہ فیہما اثم کبیر و منافع للناس، شراب حرام ہے، حلال ہے، یعنی اس کے اندر نفع بھی ہیں نقصان بھی ہیں۔ پھر حکم دیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالت نماز میں قریب نہیں جانا۔ آخری حکم جو حرمت خمر کا آ رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، یہ احکامات ہیں۔ نماز پڑھو بھائی 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اب حکم آ گیا فلنولینک قبلۃ ترضاها، نہیں اب تم نے منہ کدھر کرنا ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ نسخ احکام میں چلا کرتا ہے، عقائد میں اور واقعات میں نسخ نہیں چلا کرتا کہ اللہ نے پہلے حکم دیا ہو کہ میری توحید کو مانو، اب کہا نہیں نہیں ساتھ تھوڑے بتوں کو بھی شریک کر لو۔ پہلے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ میری رسالت کو مانو، اب فرمایا نہ میری رسالت کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا کبھی عقائد میں بھی نسخ چلا کرتا ہے؟ یہ تو عقیدے کی بات ہو رہی ہے، نظریے کی بات ہو رہی ہے، اور اتنے بڑے اکابرین ایک نظریے پر متفق ہونے کے بعد اس پر کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد آگے جا کر اس کو منسوخ کر رہے ہیں۔ تو کہتے نہیں جی وہ یہ تو ایک صورت اختلاف ہے، خیر بہرحال اس نے جو جھوٹی موٹی تعویلیں وہ کرتے ہیں۔ تو کسی سی مماتی سے گفتگو کرنے کے لیے آسان سی بات یہ ہے کہ یہ جس تحریر پر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو حضرات کو متفق کیا تھا، چاروں کے دستخط موجود تھے، اور یہ تحریر تمہارے رسالے میں بھی چھپی ہے۔ اچھا میں نے ایک بات اور بھی کی، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر یہ تحریر منسوخ ہو گئی تھی، بات ہے 22 جون 1962 کی، اور یہ تحریر پھر چھپ رہی ہے تمہارے رسالے میں، جون گزر گیا، جولائی گزر گیا، اگست میں، اور یہ واقعہ تو اسی دن پیش آ گیا تھا یا 2-3 دن بعد پیش آ گیا تھا۔ قاری طیب صاحب یہاں کو 2 مہینے تو نہیں رہے پاکستان میں، 3-4 دن رہے ہوں گے، 1 ہفتہ رہے ہوں گے زیادہ زیادہ، اس کے بعد جا رہے ہیں اور یہ تحریر کے منسوخ ہونے کی بات چل رہی ہے۔ تو قاری طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر منسوخ کر رہے ہیں اور تمہارے بقول پہلی کر رہے ہیں، تو جب پہلی تحریر منسوخ ہو چکی ہے پھر 2 مہینے بعد جا کر اگست میں تمہیں اپنے رسالے میں چھاپنے کی ضرورت پیش آئی؟ نہیں سمجھے؟ پھر اپنے رسالے میں چھاپتے کیوں ہو؟ بس ختم کرو، بقول تمہارے جب منسوخ ہے پھر کیوں چھاپتے ہو؟ اتنی بنیادی بات طالب علموں والی یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ نسخ کہاں چلتا ہے۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مطالعہ بریلویت کی 5ویں جلد میں ایک واقعہ نقل کیا۔ کہتے میں لندن میں تھا تو میرے پاس کچھ طلباء آئے جو بریلوی تھے، مسئلہ حاضر نادر پر، عقیدہ حاضر نادر پر گفتگو کرنے کے لیے۔ تو جب میرے پاس آئے تو وہ چونکہ مشکات، سادسہ، جلالین اس درجے کے طلباء تھے، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جو حاضر نادر مانتے ہو، آپ کی روح کو حاضر مانتے ہو، جسم کو، یا روح اور جسم دونوں کو؟ اگر روح جسم دونوں کو مانتے ہو تو پھر عالم ارواح سے مانتے ہو، آپ بعثت سے مانتے ہو، نبوت سے مانتے ہو، اور ہجرت سے مانتے ہو، ہجرت کے بعد مانتے ہو، موت کے وقت مانتے ہو، حشر میں مانتے ہو، کب مانتے ہو؟ یعنی میں نے ایک ہی ساتھ میں 10-12 سوالات کر دیے، اور میں نے کہا تم جو بھی جواب دو گے نا میں اس کے خلاف پر دلیل پیش کر دوں گا۔ تو وہ طالب علم تو بڑے پریشان ہوئے، وہ کہنے لگے سر جی حضرت ہمیں نا اساتذہ نے یہ تفصیل تو نہیں بتائی تھی، ہم دوبارہ جاتے ہیں تفصیل پوچھ کر پھر آتے ہیں۔ خیر یہ واپس چلے گئے، جب واپس آئے کچھ دن بعد پھر آ گئے، جب پھر آئے اب اساتذہ نے ان کو یہ بتایا کہ خالد صاحب جو بھی دلیل پیش کریں نا، آیت پیش کریں، اس کا ایک ہی جواب ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ اگر حدیث پیش کریں تو کوئی جواب بھی نہ بنے تو ایک جواب تو میں آنا چاہیے کہ حدیث ضعیف ہے، یہ 2 جواب یاد رکھ لو تمہارا کام چل جائے گا۔ خیر جب اگلے دن یا کچھ دن بعد پھر واپس ہے تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اچھا آپ بتاؤ بھائی کیا نظریہ آپ کا؟ کہتے جی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ روح اور جسم دونوں حاضر نادر ہیں اور عالم ارواح سے حاضر نادر ہیں۔ تو علامہ صاحب فرمانے لگے اگر عالم ارواح سے روح اور جسم دونوں حاضر نادر ہیں تو قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ یا رسول اللہ جب مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں ان کا نزاع ہو رہا تھا، آپس میں قرآن دادی ہو رہی تھی، ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ تو موجود نہیں تھے، اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ تو اگر نبی علیہ السلام اس وقت سے حاضر نادر چلے آ رہے ہیں تو یہاں تو یہ بات تو بہت قریب کی ہے، نبی علیہ السلام سے 600-700 سال پہلے کی واقعہ ہے حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا، اس وقت نبی کی عدم موجودگی وہ قرآن سے ثابت ہے، تو پھر حاضر نادر کیسے؟ تو اب ایک طالب علم جو ہے نا وہ خاموش رہا، دوسرا طالب علم اس کو کان میں کہتا ہے کہ استاد جی نے کہا تھا کہ جو بھی آیت پیش کریں تو کہہ دینا کہ آیت منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلا طالب علم بولا، کہتے حضرت یہ آیت تو منسوخ ہے، یہ آیت تو کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کون سے درجے میں پڑھتے ہو؟ پتہ نہیں انہوں نے کون سے درجے بتایا، شاید جلالین بتایا، مشکات بتایا۔ فرمانے لگے بیٹا آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ نسخ واقعات میں نہیں چلتا، نسخ احکامات میں چلا کرتا ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا پھر منسوخ ہو گیا، یہ تو کوئی ایسے ہی ہے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، نہیں یہ آیت منسوخ ہو چکے، نہیں ڈالے گئے،
یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، نہیں عہد منسوخ ہو گئے، نہیں ڈالے گئے۔ مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں جھگڑا ہوا، نہیں عہد منسوخ ہو گئے، نہیں جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ تو ایسے ہی ہے۔ اب اتنا بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم جو جواب دے رہے ہیں یہ جواب کتنے اصولوں سے ٹکرا رہا ہے اور کتنی بنیادی ہمارے اصولوں کے خلاف جا رہا ہے۔ تو خیر یہ جو رٹ لگاتے ہیں نا منسوخ کی، یہ جو منسوخ ہوئی بھی ہے تو کون سی تحریر ہوئی ہے؟ دوسری ہوئی ہے، پہلی تحریر نہیں ہوئی۔ تو خیر یہ بڑا مختصر سا پس منظر آپ کے سامنے اس فرقے کا میں نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر قاری صاحب تو واپس تشریف لے گئے اور یہ لوگ جو ہے کچھ مولانا غلام اللہ خان صاحب ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن باقی حضرات جو ہے اسی طرح اپنی تقریریں، اپنی تحریریں، گفتگو شروع کرتے رہے۔ پھر 1962 کے اندر، اگست 1962 کے اندر جب یہ حالات پیش آئے تو جمعیت علماء اسلام نے لاہور میں ایک اجلاس بلوایا۔ اس اجلاس کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ اب یہ فرقہ جڑیں پکڑتا جا رہا ہے، اس فرقے کے رد میں کتاب لکھنی چاہیے، اس کے خلاف کتاب آنی چاہیے۔ اب اس کے اندر 5 آدمیوں کے نام طے ہوئے کہ ان 5 آدمیوں میں سے کوئی آدمی کتاب لکھے۔ ایک نام مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ایک نام حضرت مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ جامع حقانی کوڑا خٹک والے ان کا ہے، ایک نام مفتی محمد شفیع صاحب سرگودوی، کراچوی نہیں، صاحب معرف و قرآن نہیں، مفتی محمد شفیع صاحب سرگودوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور ایک نام محدث الاثر علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور ایک نام امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ یہ 5 نام طے ہوئے کہ اس وقت اس عنوان پر اگر کوئی کام کر سکتے ہیں تو یہ 5 حضرات میں سے کوئی آدمی طے کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اتفاق رائے سے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طے ہوا اور مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان پر کتاب لکھنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں دیکھیں، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ فرقہ تم نے شروع کیا ہے، ہمارے لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ عنوانات یہ بس سے تم نے شروع کیے ہیں۔ اب آپ بتائیں اس فرقے کے رد میں سب سے پہلا جو اجلاس بلوایا کس نے بلوایا؟ جمعیت علماء اسلام نے، اور اس میں جو نام طے ہوئے ان میں ایک نام وہ ہے جو جمعیت کا امیر ہے، ایک نام وہ ہے جو حقانیہ کے محتمم ہے، ایک نام وہ ہے علامہ یوسف بن نوری کا جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت بڑے معتدل تھے اور واقعتاً معتدل تھے، علامہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے ترجمان تھے، ایک نام ان کا ہے، ایک نام مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ سب سے پہلی جو کتاب لکھوائی ہے اجلاس تم نے بلوایا، بڑے بڑے نام تمہارے طے ہوئے، اور آج ہم جب اعتراض ہو جواب دے دیں تو فرقہ واریت والے ہم ہو جاتے ہیں۔ یعنی بات غیروں کی نہیں ہے، بات اپنوں کی ہے، اپنے ہی ہمیں تانا دیتے ہیں یہ تم نے کیا حیات ممات کی وجہ سے شروع کر دی ہیں، یہ حیات ممات کا وقت ہے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، حالات یہاں پہنچے ہوئے ہیں، الحاد آ گیا، استشراق آ گیا، تجدد آ گیا، یہ آ گیا، تم حیات ممات میں کھڑے ہو۔ ہم کہتے ہیں اگر حیات ممات میں ہم کھڑے ہیں تو شروع تو تم نے کیا تھا کام، شروع تو تمہارے بزرگوں نے اجلاس پہ بلوائے تھے۔ تسکین الصدور جب لکھی گئی مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس پہ دستخط تو تمہارے ہیں، اس پہ تقریریں تو تمہارے ہیں، سارے وقت کے اکابرین، اس وقت کے جو اساتین علم تھے، دارالعلوم دیوبند سے لے کر دارالعلوم کراچی تک، مظاہر علوم سہارنپور سے لے کر خیر المدارس ملتان تک، پاکستان کی کوئی ایسی درسگاہ نہیں تھی بڑی کہ جس کے محتمم یا شیخ الحدیث یا صدر مفتی کے اس کتاب پہ تقریر و تحریریں موجود نہ ہوں۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ جب فرقہ شروع ہوا اس فرقے کا صد باب تم نے کیا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی ہم تو اپنے اکابرین کے علوم کے ناقل ہیں، ہم شارع نہیں ہیں، ہم اپنے اکابرین کے علوم کے کیا ہیں؟ ناقل ہیں، بس انہوں نے جو لکھ دیا ہم نقل کرنے والے ہیں، ہماری تو کوئی نئی تحقیقات نہیں ہے، کوئی نئی شروع نہیں ہے، جو انہوں نے لکھا ہے ہم تو وہی پیش کر رہے ہیں۔ تو خیر 1962 میں یہ اجلاس بلایا گیا اور مولانا سرفراز صاحب کا طے ہوا کہ آپ کتاب لکھیں۔ شیخ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال کی محنت کر کے کتاب مرتب کی۔ کتاب کا نام رکھا گیا تسکین الصدور۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تسکین الصدور۔ اور 62 سے لے کر سن 67 تک 5 سالوں میں کتاب لکھی، اور سن 67 میں ملتان میں اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے اندر بڑے بڑے علماء شریک ہوئے جن میں یہ حضرات بھی تھے، اور اس میں مولانا سرفراز صاحب نے شروع سے لے کر آخر تک پوری کتاب من نوان پڑھ کے سنا دی، اور اس پر علماء سے پوچھ لیا اگر کہیں تبدیلی کرنی ہے بتا دیں، کوئی غلطی ہے بتا دیں، کوئی اضافہ کرنا ہے بتا دیں۔ تو اس اجلاس کے اندر مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، بس انہوں نے چند جملوں کا اضافہ کروایا تھا۔ 5واں باب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قطعی امر ہے، اس کے تحت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حاشیہ لکھوایا تھا جو بعد میں تسکین الصدور میں چھپا بھی ہے، اب بھی چھپتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں کہ ایک ہے نبی کی موت اور ایک ہے نبی کی موت کی کیفیت، اس میں حضرت اضافہ کرایا تھا تاکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نظریے کو پیش کیا جاتا ہے اور قرآن و سنت کے خلاف کہا جاتا ہے اس کی تردید ہو جائے۔ تو یہ یعنی 1967 میں کتاب آئی، اس کے بعد پھر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں آنا شروع ہو گئی، اب تو 100 سے بھی اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے علماء دیوبند کے خلاف بات تم نے کی 1957 میں، تمہیں متحد کرنے کی کوششیں کی گئی، تمہارے خلاف کتابیں آئیں، ایک کتاب آئی، اس پہ تسکین الصدور میں 19 اکابرین کے دستخط ہیں، تحریریں تقریریں موجود ہیں۔ اس سے پہلے المہند المفند پہ 57 علماء کے دستخط موجود ہیں، اور اس طرح کئی کتابیں آئیں۔ تو اب آپ بتائیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی تم نے کیا اور اپنے آپ کو دیوبندی بھی تم کہلواتے ہو، اب دیوبندی تم ہو یا ہم ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، انکار تم نے کیا، علماء دیوبند کے عقیدے کے برخلاف بات تم نے کی ہے اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہو؟ دیوبندی کہتے ہو۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تسکین الصدور میں ایک چیلنج دیا ہے، اور تسکین الصدور کو لکھے ہوئے تقریباً 50 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ 1957 سے پہلے ایک مفسر، ایک محدث، ایک متکلم، ایک فقی، ایک صوفی سیر نگار، کوئی ایک بندہ پیش کر دیں ہو اہل سنت والجماعت میں سے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعادہ روح کا قائل نہ رہا ہو، اعادہ روح کا قائل نہ رہا ہو کہ روح کا اعادہ ہوتا ہے یا روح کا جسم کا تعلق ہوتا ہے، اس کا قائل نہ رہا ہو، ایک بندہ پیش کر دیں۔ اور آج تک جھوٹی موٹی تعویلی کریں گے، بات کو مبہم عبارات پیش کریں گے، مجمل عبارات پیش کریں گے، متعارض عبارات پیش کریں گے، ایک صحیح صریح غیر معارض عبارت پیش نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم غیر مقلدین کہتے ہیں نا، اپنے اس موقف پر ایک حدیث جو صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو اور غیر معارض بھی ہو، یہ 3 شرطیں ہوتی ہیں نا، حدیث صحیح ہو، ضعیف نہ ہو، صریح ہو، مبہم نہ ہو، مجمل نہ ہو، اور غیر معارض ہو، اس حدیث کا دوسری حدیث سے تعارض اور ٹکراؤ نہ ہو۔ ہم بھی کہتے ہیں علماء دیوبند کی عبارات میں سے کوئی ایک عالم کی عبارت پیش کر دیں جو صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، غیر معارض بھی ہو، پھر ہم تمہیں مان لیں گے، ایک عبارت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک مختصر سا پس منظر ہے انکار حیات کا۔ اب اس کے بعد دیکھیں جو اصل نفس مسئلہ ہے، عقیدے کی تنقیح ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہے ان سے گفتگو کرنے کا طرز کیا ہے، وہ طرز میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان سے یہ بات کہہ دیں کہ یہ تحریر جو مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھائی تھی، یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے یا نہیں؟ اگر اہل سنت کا تو اختلاف ختم، اگر نہیں ہے تو جو فتویٰ ہمارے اوپر ہے وہی فتویٰ مولانا غلام اللہ خان پر بھی ہے، وہی فتویٰ مولانا نور محمد صاحب پر بھی ہے۔ پہلے اپنے ان 2 حضرات کو بچا لو، ان 2 کو بچا لو گے ہم خود بخود بچ جائیں گے۔ اب یہاں آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اسی پر ہی بات ختم ہو سکتی ہے۔ اب اس میں جو انہوں نے اشکال کرنا ہے نا، یہ تحریر منسوخ ہو چکی تھی، یہ ہو چکا تھا، وہ ساری تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ اب دیکھیں دوسری بات سمجھیں اس عقیدے کی تنقیح کے حوالے سے، یہاں 3 باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، پہلی بات کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ایک امر قطعی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی وفات کیا ہے؟ ایک قطعی امر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے، دنیا کائنات میں کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا منکر نہیں ہے۔ جب یہ بات آپ سمجھا دیں گے اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک قطعی امر ہے، آپ پر موت آئی ہے، آپ کی موت کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، آپ ان کو یہ بھی سمجھا دیں جب ہم نبی کی موت کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اب انک میت و انہم میتون ہمارے خلاف پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہمارے خلاف پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ پڑھنا ہمارے خلاف ٹھیک نہیں ہے، ان محمدًا قد بات ہمارے خلاف پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، خطبہ صدیق اکبر سے استدلال ہمارے خلاف پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وفات ایک امر قطعی ہے، اس کا دنیا جہاں میں کوئی منکر نہیں ہے۔ جب وفات کا کوئی منکر ہی نہیں ہے تو آیات وفات پڑھ کر ہمارے خلاف پیش کرنا ٹھیک بھی نہیں ہے۔ اب کم از کم یہ جو آیات پڑھ کر اپنے اسٹیجوں پہ بڑے طرزیں لگا کر پڑھتے ہیں، انک میت و انہم میتون، کم از کم یہ تو ختم ہو جائے گا نا۔ اس لیے پہلے یہ بات سمجھا دیں کہ وفات ایک امر قطعی ہے۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر محفوظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر محفوظ ہے، احادیث موجود ہیں، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق وغیرہ۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو وہ بھی محفوظ مانتے ہیں، جسم مبارک کو ہم بھی محفوظ مانتے ہیں۔ نمبر 3، روح مبارک کہاں ہے؟ روح مبارک اعلی علیین میں ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر میں ہے، یا روح مبارک جہاں کہیں بھی ہے؟ یہ ایک کیفیت کی بات ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ 16 کے قریب اقوال نقل کیے روح مبارک کے بارے میں، روح کہاں ہے۔ لیکن بات یہ ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، روح جہاں بھی ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ روح جہاں بھی ہو، روح کا جسد اطہر کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق ہے۔ اور یہ نبی کا تعلق اتنا قوی ہے کہ روضے پہ پڑھے جانے والا صلاۃ والسلام خود سنتے ہیں، اور دور والا صلاۃ والسلام بدریہ ملائکہ آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا جسم مبارک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نعوذ باللہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل جماد کے ہیں، پتھر کے ہیں، بے حس ہیں۔ یہ روضہ مبارک میں جو جسم محفوظ ہے نا، یہ ایک بمثل پتھر کے ہے، اس وجہ سے ہم ان کو پتھری بھی کہتے ہیں، کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے۔ تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ روح مبارک جہاں بھی ہو، روح کا جسم کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت آئی، آپ کی روح مبارک آپ کے جسم سے نکلی، نکلنے کے بعد یہ جسم مثالی میں چلی گئی۔ یہ روح کہاں چلی گئی؟ جسم مثالی میں چلی گئی۔ اب جو زندہ ہے وہ جسم مثالی زندہ ہے۔ اب جو حیات کی آیتیں اور حدیثیں ہیں، یا ہمارے اکابرین کے حیات کے بارے میں اقوال ہیں، ان کا معنی یہ ہے کہ جسم مثالی زندہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ روح مبارک یہاں سے نکلی اور کہاں چلی گئی؟ جسم مثالی میں۔ اب یہ جو زندگی کی بات ہو رہی ہے، جسم مثالی کی ہو رہی ہے، جسم عنصری کی بات نہیں ہو رہی۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ روح مبارک یہاں سے نکلی، اور اس کے بعد روح مبارک کا جسم مثالی میں لوٹ آئی، یا روح مبارک کا جسم عنصری میں، جنس عنصری میں لوٹ آئی، یا روح کا جسم عنصری کے ساتھ تعلق کیا کر دیا گیا؟ بحال کر دیا گیا۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ روح یہاں سے نکلی اور کہاں چلی گئی؟ جسم مثالی میں چلی گئی۔ اب دیکھیں، اگر آپ بنیادی عقیدہ سمجھ لینا تو جتنے اشکالات وہ ہمارے موقف پہ کرتے ہیں، وہی اشکالات ان کے موقف پر بھی پیش آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کا اشکال یہ ہے، ان کے عالم ہے سریلی خطیب ہیں، فوت ہو گئے، وہ تقریر میں کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک یہاں سے نکلی جسم عنصری سے، تو پھر کتنے منٹوں، کتنے گھنٹوں، کتنے سیکنڈوں بعد اس جسم میں لوٹی ہے؟ مجھے وقت کی تعیین کر کے بتائے قرآن و حدیث سے۔ اب مجمع بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا عجیب مولانا صاحب نے چیلنج دیے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ روح یہاں سے نکلی اور کہاں چلی گئی؟ جسم مثالی میں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پھر یہیں لوٹ آئی جسم عنصری میں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب روح اس جسم سے نکلی تو کتنے منٹوں، کتنے گھنٹوں، کتنے سیکنڈوں بعد جسم مثالی میں پہنچی ہے؟ جو وقت تم بتا دو گے، اس کے بعد اگلا منٹ جسم عنصری کا ہم بھی بتا دیں گے۔ وہ وقت تم پیش کر دو، یہ وقت ہم بتا دیں گے۔ اس طرح جی کہتے ہیں کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات کو مان لیا جائے تو پھر قرآن تو کہتا ہے کہ موتیں بھی دو ہیں، زندگیاں بھی دو ہیں۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کہ اللہ آپ نے ہمیں دو موتیں دی، دو زندگیاں دی۔ اب دو زندگیاں کون سی ہیں؟ ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ اگر قبر کی زندگی مان لیں تو زندگیاں کتنی بن جائیں گی؟ 3، اور یہ صحت کی مخالفت لازم آئے گی۔ ہم نے کہا واہ، اگر ہم جسم عنصری میں حیات مانیں تو زندگیاں 3 بن کر امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تم جسم مثالی کو زندہ مان کر، جسم مثالی کو حیات مان کر زندگیاں 3 مانو تو یہ صحت کے خلاف نہیں لازم آتا۔ تو جو اشکال وہ ہمارے عقیدے پر پیش کریں گے، وہی اشکال ان کے نظریے پر بھی آئے گا۔ اس وجہ سے ترجمان السنہ حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ، باطل لوگ، صحیح عقیدہ اور نظریہ اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظریے پر اشکال پیش آئے گا۔ صحیح نظریے پر کیا پیش آئے گا؟ اشکال پیش آئے گا، اعتراض پیش آئے گا، اس لیے صحیح نظریہ چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن نقصان یہ ہوتا ہے جب صحیح نظریہ کو چھوڑ کر وہ باطل نظریہ گھڑتے ہیں، غلط نظریہ گھڑتے ہیں، تو جو اشکال صحیح نظریے پر اگر ایک تھا تو ان کے باطل نظریے پر ایک نہیں سینکڑوں اشکال کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ بچے تھے، انہوں نے صحیح نظریہ چھوڑا تھا ایک اعتراض سے بچنے کے لیے، اور اب ان کے نظریے پر سینکڑوں اشکالات شروع ہو گئے۔ پھر تو ہمارے بھی سوالات ہیں کہ بھئی جسم مثالی کی جو رٹ تم نے لگائی ہوئی ہے، جسم مثالی کے ثبوت قرآن سے پیش کرو، جسم مثالی کے ثبوت احادیث صحیحہ سے پیش کرو، جسم مثالی کس سے بنا ہوا ہے، اس کا میٹیریل کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، وہ پیش کرو۔ جسم مثالی جو ہے قیامت والے دن
جب جسم مثالی سے روح نکل کر بقول تمہارے روح نکال کر جسم عنصری میں ڈالی جائے گی تو جسم مثالی کہاں جائے گا؟ یہ بھی جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یعنی نعوذ باللہ جسم مثالی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جس میں 1400 سال اب گزر گئے، روح محفوظ ہے، اب آخر اس کو بھی تو کوئی اعزاز ہوگا نا، یہ کہاں جائے گا؟ اب جنت میں جائے گا، وہاں 2 جسم ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ یہ سارے سوالات ہم بھی تو پھر کرتے ہیں، لیکن ان سوالات کے جوابات نہیں آتے۔ کرنڈا پناہ رحیم یار خان کی طرف کا علاقہ ہے، وہاں کے عالم گزرے ہمارے مولانا نور محمد صاحب توسوی قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جسم مثالی پر ان لوگوں سے 80 سوالات کیے۔ کتنے سوالات اٹھائے؟ 80 سوالات کیے، اور آج تک کوئی مماتی ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکا۔ تمہاری ہر بات پہ رٹ ہے، کتاب اللہ، قرآن قرآن قرآن۔ ہم قرآن کے مقابلے میں کتابڑیاں نہیں مانتے، ہم قرآن کتاب اللہ کے مقابلے میں ہم المحند نہیں مانتے، ہم کتاب اللہ کے مقابلے میں تسکین الصدور نہیں مانتے، اور پھر ہم بھی تم سے پیش کر رہے ہیں کہ جو نظریہ تم نے امت کو دیا ہے اس نظریے پر بھی پھر قرآن پیش کرو، اس نظریے پر بھی تو احادیث پھر پیش کرو۔ اور ایک ہی بات ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، ان کے پاس رجال اللہ ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کتاب اللہ ہے اور ان کے پاس کیا ہے؟ رجال اللہ ہے۔ حضرت مولانا امیر صدر قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم رجال اللہ کو کتاب اللہ کے مقابلے میں پیش نہیں کرتے، رجال اللہ کو کتاب اللہ کے مقابلے میں نہیں پیش کرتے، ہم رجال اللہ کو غلام اللہ اور عنایت اللہ کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ رجال اللہ جو ہے یہ کتاب اللہ کی شرح میں ہے، ہمارے یہ جو ہم رجال اللہ پیش کرتے ہیں نا، تم مولانا غلام اللہ خان، مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی پیش کرتے ہو، ہم مولانا قاسم ندوی پیش کرتے ہیں، ہم مولانا رشید احمد گنگوہی پیش کرتے ہیں، ہم حکیم علوم اشرف علی تھانوی پیش کرتے ہیں، ہم مفتی محمود پیش کرتے ہیں، ہم مفتی کفایت اللہ دہلوی پیش کرتے ہیں، ہم اکابر جو پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ کتاب اللہ کے مقابل میں نہیں، کتاب اللہ کی شرح میں اور عنایت اللہ اور غلام اللہ کے مقابل میں ہوتے ہیں۔ اور تم لوگوں کیا بتاتے ہو کہ جی یہ کتاب اللہ کو جو ہے نا کتاب رجال اللہ کو کتاب اللہ کے مقابلے میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نظریہ عقیدے کی بنیاد سمجھ آ گئی۔ اب دیکھیں کوئی بھی آدمی فریق مخالف حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر آپ کے سامنے ایسی آیت، ایسی حدیث، ایسے صحابی یا بزرگ کا قول پیش کرے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ثابت ہو رہی ہو، وہ ہمارے خلاف ہے؟ نہیں۔ آپ پہلے سمجھا دیں کہ وفات تو قطعی امر ہے، وہ ہم بھی مانتے ہیں۔ اگر وہ یہ پیش کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر محفوظ ہے، ہم بھی مانتے ہیں، پھر ہمارے تمہارے عقیدے میں فرق کیا ہے؟ تو بھائی بات نقطہ اختلاف یہ ہے ہی نہیں۔ نقطہ اختلاف تیسری بات کھڑی ہے کہ روح کا جسم سے تعلق ہے یا نہیں۔ اب تم نے وہ دلیل پیش کرنی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ روح کا جسم سے تعلق ہے، تعلق نہیں ہے، اور ہم نے وہ دلیل پیش کرنی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ روح کا جسم سے تعلق ہے، اور تم نے وہ دلیل پیش کرنی ہے جس سے روح کا جسم مثالی میں ہونا ثابت ہے کہ روح کہاں ہے؟ جسم مثالی میں ہے، اور جسم عنصری کے ساتھ روح کا کسی قسم کا تعلق بھی نہیں ہے، تم نے یہ پیش کرنی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا پھر آگے دلائل آ جائیں گے، لیکن ان دلائل سے پہلے ایک اور بات بھی سمجھ لیں جو ایک بڑا مشہور اور عام اعتراض ہے حضرت مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے کہ مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو نبی کی موت کی بھی منکر ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہو کہ ہم نبی کی موت کو مانتے ہیں، حالانکہ مولانا ندوی نبی کی موت کے کیا ہیں؟ منکر ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ بالکل مولانا ندوی پر الزام ہے۔ حضرت ندوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو مانتے ہیں۔ آپ کی کتاب ہے لطائف قاسمی، صفحہ نمبر 4 پر آپ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موت کا اعتقاد ضروری ہے۔ یہ الفاظ حضرت ندوی کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موت کا اعتقاد کیا ہے؟ ضروری ہے، یعنی مولانا ندوی مان رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے۔ ہاں حضرت نے کیفیت میں اختلاف ضرور کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں موت کا معنی ہے قبض روح۔ موت کا معنی کیا ہے؟ قبض روح۔ اس پر دلیل حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض۔ اب معنی پتہ یہ چلا کہ موت کا معنی کیا ہے؟ قبض روح۔ دوسری دلیل جامع الاحادیث میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ لے کر آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَا مَقْبُوضٌ، مجھے وحی کی گئی ہے کہ میں کیا ہو جاؤں گا؟ قبض ہو جاؤں گا، میں فوت ہو جاؤں گا۔ تو اس دو حدیثوں سے پتہ یہ چلا کہ موت کا معنی کیا ہے؟ قبض روح۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ موت کا معنی کیا ہے؟ قبض روح۔ اب قبض کی دو صورتیں ہیں۔ اب قبض کا ایک معنی یہ ہے کہ قبض روح بصورت حبس روح،
اور ایک ہے قبض روح بصورت خروج روح، ایک ہے قبض روح بصورت حبس روح، ایک ہے قبض روح بصورت خروج روح. یعنی قبض کبھی آتا ہے حبس کے معنی میں، حبس کا معنی سمیٹ لینا، اور کبھی آتا ہے خروج کے معنی میں بمعنی نکلنا. جیسے ہم کہتے ہیں کتاب البیوع وغیرہ کے اندر یہ بات پڑھتے ہیں کہ یہ چیز بائع کے قبضے سے نکل کر جو ہے مشتری کے قبضے میں چلی گئی. کیا مطلب؟ اس کے قبضے سے نکل چکی ہے. تو اب قبض کے دو معنی ہیں، قبض کا معنی خروج بھی ہے اور قبض کا معنی حبس بھی ہے. قبض کا معنی نکلنا بھی ہے اور قبض کا معنی سمٹنا بھی ہے. حضرت اقدس مولانا نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے. فرمایا جس طرح نبی اور امتی کی حیات میں فرق ہے، نبی اور امتی کی تخلیق میں فرق ہے، نبی اور امتی کی طرز زندگی میں فرق ہے. مثلا نبی سو جائے، امتی سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سو جائے وضو نہیں ٹوٹتا. امتی کو 4 شادیوں کے اختیار ہے اور نبی کو اختیار ہے جتنی بھی کرنی چاہیں. امتی سو جائے اس کو احتلام ہو جاتا ہے، نبی سو جائے اس کو احتلام نہیں ہوتا. امتی فوت ہو جائے اس کی بیوی عدت گزارتی ہے، نبی فوت ہو جائے اس کی بیوی عدت نہیں گزارتی. امتی فوت ہو جائے تو امتی کی میت کو قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، نبی فوت ہو جائے نبی کے میت کو قبرستان میں نہیں لے جایا جاتا، نبی جہاں فوت ہو وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے. یا یوں کہہ دیجئے امتی فوت ہو جائے امتی کو جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے، نبی فوت ہو جائے تو جنت کو اٹھا کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے. نبی اور امتی کی تخلیق میں بھی فرق ہے. امتی کی تخلیق کس سے ہے؟ مٹی سے ہے. نبی کی تخلیق، انبیاء کی تخلیق جنت کی مٹی سے ہے. نبی الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جنت الفردوس کی مٹی سے ہے. تو اب ہر اعتبار سے حضرت فرماتے ہیں کہ جب نبی اور امتی کی زندگی میں، تخلیق میں ان چیزوں میں فرق ہے تو پھر نبی اور امتی کی موت میں بھی فرق ہوگا. اب وہ فرق کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق یہ ہے کہ نبی پر بھی موت آتی ہے لیکن قبض روح بصورت حبس روح، اور امتی پر موت آتی ہے قبض روح بصورت خروج روح. تفصیل یہ ہے کہ جب امتی پر موت آئی قبض روح بصورت قبض روح خروج روح، یعنی وہ روح جو امتی کے پورے جسم میں پھیلی ہوئی تھی وہ نکل کر جدا ہو گئی. جیسے ہی جدا ہوئی موت کا وعدہ پورا ہو گیا. لیکن جب نبی پر موت آتی ہے تو وہ قبض روح بصورت حبس روح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو سر مبارک کے بال مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن مبارک تک پھیلی ہوئی تھی، وہ سکڑ کر سمٹ کر قلب اطہر میں جمع ہو گئی. یوں نبی پر وعدہ موت بھی پورا ہوا، قبض روح بصورت حبس روح، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی کی موت میں فرق بھی ہو گیا. تو مولانا نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے، جس طرح نبی اور امتی کی حیات میں فرق ہے کہ نبی امتی پر جب موت آئے گی ہوگا قبض روح، لیکن صورت کس کی ہوگی؟ خروج روح کی، روح نکل جائے گی. لیکن جب نبی پر موت آئے گی تو قبض روح بصورت حبس روح، روح مبارک قلب اطہر کے اندر سمٹ جائے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر کے پاس اس موقف پر دلائل موجود نہیں ہے. حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس موقف پر کئی دلائل پیش کیے ہیں، قرآن سے پیش کیے، احادیث سے پیش کیے، امت کے اجماع سے اور قیاس اور عقل سے دلائل پیش کیے ہیں. میں اس پر چند دلائل عرض کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت انک میت و انہم میتون، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انک میتون، یا رسول اللہ آپ پر بھی موت آئے گی، و انہم میتون، اور ان پر یعنی امت کے افراد پر بھی موت آئے گی. یا اللہ تعالیٰ نے نبی اور امتی کی موت کو ذکر کرنے کے لیے لفظ میت الگ الگ بولا ہے. لفظ میت کیا ہے؟ الگ الگ بولا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دونوں کی موت میں فرق ہے. اگر نبی اور امتی کی موت ایک ہوتی قرآن یوں کہتا انک وہم میتون یا انکم میتون. قرآن کریم کا دونوں کے لفظ میت الگ الگ بولنا یہ اشارہ ہے کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے. جیسا کہ سورہ یوسف میں فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ ایک ہم ارادہ یوسف نے کیا، ایک ارادہ زلیخا نے کیا. اب لفظ یوسف کے لیے لفظ ہم الگ بولا ہے، زلیخا کے لفظ ہم الگ بولا ہے. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دونوں کے ہم میں، دونوں کے ارادہ میں فرق ہے. ہم میں یوسف اور ہے اور ہم میں زلیخا اور ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر یہودیوں نے کی،
عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، ایک تدبیر اللہ نے کی، لیکن چونکہ دونوں کی تدبیر میں کیا تھا؟ فرق تھا، تو اللہ نے وَمَكَرُوا، یہود کے لیے تدبیر کا لفظ الگ بولا ہے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے تدبیر کا لفظ الگ بولا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دونوں کی تدبیر میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ جس طرح وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا میں دونوں کے لیے لفظ ہم الگ الگ لانا اشارہ ہے اس بات کے لیے کہ تھا تو دونوں کا ہم اور ارادہ، لیکن دونوں کے ارادہ میں فرق ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تھی تو دونوں کی تدبیریں، لیکن دونوں کی تدبیر میں فرق ہے۔ اسی طرح اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، موت تو آئے گی دونوں پر، موت تو آئے گی نبی پر بھی، موت تو آئے گی امتی پر بھی، لیکن دونوں کی موت میں فرق ہوگا۔ اِنَّكَ مَيِّت، یا رسول اللہ آپ پر موت آئے گی قبض روح بصورت حبس روح، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور جب امت کے افراد پر موت آئے گی قبض روح بصورت خروج روح ہوگی۔ یہ سمجھانے کے لیے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ الگ الگ پیرائے میں ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اور امتی کی موت میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اگر نبی اور امتی کی موت میں فرق نہ ہوتا قرآن یہ لفظ الگ الگ نقل کبھی بھی نہ کرتا۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ آیت پیش کرتے ہیں جس کو عام طور پہ یہ لوگ بھی پیش کرتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى۔ ایک یہ ہے کہ اس آیت سے ان لوگوں کا استدلال ہے کہ روح جسم میں نہیں لوٹتی، ثواب عذاب قبر کی نفی پر، وہ انشاءاللہ ثواب عذاب قبر والی فائل میں پڑھ لیں گے۔ میں یہاں حضرت نانوتوی کا جو نقطہ نظر ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت نانوتوی کا طرز استدلال اور طرز تمسک کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے موت کو سمجھانے کے لیے نیند کی مثال دی ہے۔ موت کو سمجھانے کے لیے کس کی مثال دی ہے؟ نیند کی۔ پتہ یہ چلا کہ نیند اور موت میں آپس میں کیا ہے؟ مشابہت ہے۔ نیند اور موت میں کیا ہے؟ مشابہت ہے۔ اور ہمارے یہاں عام طور پہ جملہ بھی بولا جاتا ہے النوم اخت الموت، نیند موت کی کیا ہے؟ بہن ہے، یعنی موت کے مشابہ ہے۔ اور قرآن و سنت میں ایک دوسری کی جگہ یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سوتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اموت واحیا ہے یا انام واحیا ہے؟ یا مر رہے ہوتے سو رہے ہوتے، تو پھر اموت کا لفظ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اور نیند ایک دوسری کی جگہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ بیدار ہوتے ہیں دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی ایقظنا احیانا، الحمدللہ الذی احیانا، یہ ہم جاگ رہے ہیں یا زندہ ہو رہے ہیں؟ تو پھر احیانا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اور حیات، نیند اور موت میں ایک دوسرے کی جگہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اچھا قرآن کریم میں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ لوگ سوئے ہوئے موئے ہوئے ہیں، تو پھر مرقد کیا؟ ہماری مرقد گاہوں سے، مرقد کہتے ہیں سونے کی جگہ کو، تحسبهم ایقاظا وهم رقود، ہماری خواب گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ یہ تو سوئے ہوئے تھے، پھر مرقد کا لفظ کیوں؟ مرے ہوئے تھے، مرقد کا لفظ کیوں استعمال ہوئے؟ تو یہ سارے دلائل اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ موت اور نیند ان دونوں کا ایک دوسرے پر کیا ہوتا ہے؟ اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کی موت کو سمجھنا ہے نا، اس کی نیند کو سمجھے۔ اگر آپ اس کی نیند سمجھ گئے تو موت بھی سمجھ آ گئی۔ اب نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے یا نہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہم نبی اور امتی کی نیند کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہوا تو نبی اور امتی کی موت میں بھی فرق ہوگا۔ اگر نبی اور امتی کی نیند میں فرق نہ ہوا تو نبی اور امتی کی موت میں بھی فرق نہیں ہوگا۔ چنانچہ بخاری کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آرام فرما رہے تھے، اٹھے اور آپ نے وطر شروع کر دیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ تو سوئے ہوئے تھے اور آپ نے اٹھ کر وطر شروع کر دیے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوال کا منشا یہ تھا یا رسول اللہ آپ نے تو وضو نہیں فرمایا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، اے عائشہ مجھے امتی نہیں مجھے نبی کہتے ہیں، نبی کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ نبی جب سو جائے تو نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ پتہ یہ چلا کہ امتی سو جائے، امتی کی نیند امتی کی آنکھ پر بھی ہے، امتی کے دل پر بھی ہے۔ نبی سو جائے، نبی کی نیند نبی کے آنکھ پر تو ہے، نبی کے قلب اطہر پر دل پر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے، چونکہ حالت نیند میں بھی نبی کا دل بیدار ہوتا ہے، نبی کا دل کیا ہوتا ہے؟ جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو امتی سو جائے، امتی کی نیند امتی کی آنکھ پر بھی، امتی کے قلب پر بھی۔
نبی سو جائے، نبی کی نیند نبی کے آنکھ پر تو ہے، نبی کے قلب اطہر پر نہیں ہے۔ اسی طرح امتی پر موت آئے، یہ موت امتی کے آنکھ پر بھی ہے، امتی کے قلب پر بھی ہے۔ اسی کو کہا قبض روح بصورت خروج روح، اور یہی موت جب نبی پر آئے گی تو نبی کی آنکھ پر تو ہوگی، نبی کے قلب پر نہیں ہوگی، نبی کا دل اس وقت بھی بیدار ہوگا، اور یہی مطلب ہے قبض روح بصورت حبس روح کا۔ تو یہ نبی اور امتی کی موت میں فرق پر دوسری دلیل ہے۔ حضرت نے اس پر تیسری دلیل پیش کی، فرماتے سورۃ الاحزاب کی آیت جہاں ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ نبی کے جانے کے بعد ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ ازواج مطہرات کا امت کے افراد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں اس پر اس کی علت اور منشا کیا ہے، یعنی ازواج مطہرات سے نکاح نہ ہونے کی بنیاد کیا ہے۔ ازواج مطہرات سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا؟ اگر یہ وجہ بنائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس صورت میں پھر شہید کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شہید بھی تو قبر میں زندہ ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ازواج مطہرات سے نکاح نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات امت کی روحانی مائیں ہیں، امت کی کیا ہیں، تو پھر سوال ہوگا استاد فوت ہو جائے، شیخ فوت ہو جائے تو اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح پھر نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں؟ استاد کی بیوی، شیخ کی بیوی، وہ بھی تو روحانی ماں ہے، پھر اس سے نکاح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر فلسفے کو لے لیا جائے، نبی اور امتی کی موت میں فرق کو لے لیا جائے، یہ اشکال حل ہو جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ نہ وہ ہے نہ یہ ہے، اس پر بھی اشکال، اس پر بھی اشکال، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امتی پر موت آئی ہے، شہید پر موت آئی ہے، قبض روح بصورت خروج روح ہے کہ روح شہید کی جسم سے، شہید کے دل سے، شہید کے جسم سے نکل چکی ہے۔ جیسے ہی روح شہید کے جسم سے خارج ہوئی ہے تو اب یہ شہید کی جو بیوی ہے یہ بیوہ ہو چکی ہے۔ لیکن جب نبی پر موت آئی ہے تو وہ روح مبارک جو جسم میں پھیلی ہوئی تھی وہ سمٹ کر سکر کر قلب اطہر میں جمع ہو گئی ہے۔ جب جمع ہوئی ہے تو گویا روح قلب سے نکلی نہیں ہے، جب نکلی نہیں ہے تو ازواج مطہرات گویا نکاح سے نکلی نہیں ہے، جب نکلی نہیں ہے تو ازواج مطہرات یہ بیویاں ہیں۔ شہید دنیا سے گیا ہے، اس کی بیوی بیوی نہیں بیوہ ہو چکی ہے، اور نبی دنیا سے گیا ہے، نبی کی بیوی بیوہ نہیں بیوی ہے، اور یہ اصول ہے کسی کی بیوہ سے تو نکاح ہو جایا کرتا ہے، کسی کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو اگر حضرت نانوتوی کے فلسفہ کو نہ لیا جائے تو شاید اس اشکال کا جواب دینے میں کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح مولانا نانوتوی نے اپنے اس موقف پر ایک دلیل یہ بھی پیش کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آئی، کتب احادیث میں پوری کیفیت موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں دو طرح کی جماعتیں ہو گئی، دو طرح کے اختلافات ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور فرمایا جو یہ کہے گا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ کرام مسجد نبوی مغموم بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اجازت دے کر مقام صلح جہاں آپ کی دوسری بیوی تھی ان کو ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے، پیر والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع پہنچی، آپ واپس آئے۔ خطبہ صدیق اکبر بخاری میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بوسہ دیا، آپ کے چہرے انور کو چوما، بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد یہاں ایک بات عرض کر دوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں واحد وہ شخص ہے، واحد وہ آدمی ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی کے پاس آئے ہیں، تب بھی نبی کے پیشانی کو بوسہ دیا ہے، اور جب نبی کو رخصت کیا ہے تب بھی نبی کی پیشانی کو بوسہ دیا ہے۔ یہ اعزاز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر بوسہ دیا، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جملے کہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ سن لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، وہ دنیا اللہ کے پاس چلے گئے۔ فرمایا والذی نفسی بیدی لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اب یہاں توجہ رکھنا، ایک نقطہ نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرما رہے ہیں نبی فوت ہو گئے، نبی علیہ السلام زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ ایک نقطہ نظر دیگر اصحاب کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔
ایک نقطہ نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی موت کی بھی بات کرتے ہیں, نبی کی حیات کی بھی بات کرتے ہیں. حضرت مولانا امیر صاحب القادری صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر وجہ کیا ہے, اتنی موٹی سی بات میں صحابہ کی جماعت کا اختلاف کیوں ہوا؟ وفات ہے, نظر آ رہی ہے سامنے, آنکھیں بند ہو گئی, دھڑکن رک گئی ہے, حرکت رک گئی ہے, پھر اتنی موٹی سی بات میں صحابہ کیوں مختلف ہو رہے ہیں, کیوں اختلاف ہو رہے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نبی کے قلب پر پڑی تو عمر کہنے لگے نبی زندہ ہیں, فوت نہیں ہوئے. باقی صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر پڑی تو کہا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق واحد وہ آدمی ہے جس کی نگاہ نبی کی آنکھ پر بھی ہے, نبی کے قلب اطہر پر بھی ہے. جب نبی کی آنکھ کو دیکھا تو کہا فوت ہو گئے, جب نبی کے قلب اطہر کو دیکھا تو کہا زندہ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں چیزوں کو دیکھا. آپ نے خطبہ صدیق اکبر میں نبی کی موت کا بھی اقرار کیا ہے اور ساتھ ہی نبی کی حیات کی بھی بات فرمائی ہے. اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا نظریہ اس واقعے سے یوں ثابت ہوتا ہے, حضرت فرماتے ہیں اتنی موٹی سی بات میں صحابہ کا اختلاف ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نبی اور امتی کی موت میں فرق سمجھتے تھے. صحابہ نبی اور امتی کی موت میں فرق سمجھتے تھے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں, زندہ ہیں, آپ کے قلب اطہر پر حیات, قلب اطہر میں ابھی حیات موجود ہے. تو یہ کئی دلائل موجود ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فلسفے پر. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے آخری بات عرض کرتا ہوں, اس پر ایک قیاسی اور عقلی دلیل بھی پیش کی ہے. عقلی دلیل یہ ہے, فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ حیات کے اندر حضرت نے اس کو بڑے تفصیل سے بیان کیا. فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے نا وہ جنتی مٹی کا ہے. وجود کیا ہے؟ اور جنتی مٹی کا خاصہ حیات ہے. جنتی مٹی کا خاصہ کیا ہے؟ حیات ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو جس چیز کا خاصہ ہوتا ہے نا وہ کسی عارض کی وجہ سے چھپ تو جاتا ہے لیکن بالکل یہ ختم اور زائل نہیں ہوتا. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جنتی مٹی کا ہے اور جنتی مٹی کا خاصہ حیات ہے. جنت میں حیات ہے, جنت میں موت نہیں آئے گی. تو جب نبی کا وجود جنتی مٹی کا خاصہ حیات ہے تو یہ حیات ایک عارض کی وجہ سے, دنیا والے عارض موت کی وجہ سے چھپ تو گئی لیکن ہمیشہ ختم نہیں ہوئی. جیسے کہ عارض پورا ہوا ایسے ہی حیات کیا ہو گئی, پھر واپس لوٹ آئی. فرمایا جیسے ایک چراغ جلائیں, اس چراغ کے اوپر گلاس رکھ دے, گلاس رکھنے کے بعد روشنی اندر سمٹ تو جائے گی لیکن روشنی بالکل یہ ختم نہیں ہوگی. نبی کے وجود پر جب موت آئی ہے وہ موت قلب اطہر میں سمٹی تو ہے لیکن ہمیشہ باقی نہیں رہی. جیسے ہی وہ اثر ختم ہوا فوراً نبی کے جسم میں حیات واپس لوٹ آئی ہے. اس کو فرمایا کہ نبی اور امتی کی موت میں کیا ہے, فرق ہے. تو یہ کہنا کہ حضرت نانوتوی کا عقیدہ قرآن کی صحیح سے خلاف ہے, حضرت نانوتوی موت کے منکر ہیں, یاد رکھیں حضرت نانوتوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے منکر نہیں ہیں. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو مانتے ہیں. ہاں نبی اور امتی کی موت میں فرق کیا ہے اس فرق اور کیفیت کے ضرور قائل ہیں, اور اس کیفیت پر اور اس فرق پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بیش بہا دلیل بھی پیش کیے ہیں. اس لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مولانا نانوتوی پر اعتراضات وہ لوگ کرتے ہیں جو حضرت نانوتوی کی عبارات کو سمجھتے نہیں ہیں, جن کو حضرت نانوتوی کی عبارات سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں یہ کتابیں مشکل ہیں, کتابیں مغلق ہیں, علوم بہت مشکل ہیں, علوم بہت ادق ہیں. تو جو سمجھتے نہیں ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں, اور جو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی عبارات کو سمجھتے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جیسا کہ مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ موت اور حیات میں فرق کیا ہے نبی اور امتی کی. اس کی تحقیق اگر پوچھنی ہو تو مولانا نانوتوی کو پوچھو, اور ایسی تحقیق ہے کہ اس کو آدمی داد دیے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ مولانا گنگوئی فرما رہے ہیں, اس کو داد دیے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا. تو یہ بنیادی بات میں نے عرض کر دی ہے. باقی حیات انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر دلائل اور شبہات اور جوابات اس کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.